سوئے مدینہ راہ میں تن موخا 17 ربیع الاخر 1439 ہجری مطابق 5 جنوری سن 2018 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شفا شریف میں حدیث پاک کے درس میں معراج شریف کے واقعے پر جو چند سوالات، اعتراضات یا ایرادات واقع ہوتے ہیں انہی کا کچھ جواب آج دیں گے، اور کچھ کا جواب یہ اگلے پروگرام میں دیں گے انشاءاللہ، اگلی فصل میں۔ اس سے پہلے والی پوری بحث میں معراج پاک پر بڑی تفصیلی گفتگو کیا ہے۔ چنانچہ معراج پر ایک اعتراض جو بڑا اہم اور بڑا خاص قسم کا کیا جاتا ہے کہ یہ معراج پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، یہ بدن کے ساتھ تھی یا نیند میں تھی؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واقعہ بیداری کے عالم میں اور بدن کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج کرائی گئی ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب امام قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور کئی زاویوں سے دیتے ہیں۔ کہہ رہے کہ فصل فی ابطال حجج من قال انہا نوم۔ یہ فصل ان دلیلوں کے بارے میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج پاک نیند کی حالت میں ہوئی تھی۔ احتجوا بقولہ، اور اس پر وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے دلیل لاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش ہے۔ تو چونکہ یہ عربی ورڈ یہاں استعمال کیا گیا ہے رؤیا، اس کو جو حضرات رؤیا کو خواب کے معنی میں لیتے ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے وہ خواب جو آپ کو دکھلایا تھا یا تمہیں دکھلایا تھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تھا۔ تو رؤیا کا ترجمہ اگر خواب کیا جائے تب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، لیکن امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کے ترجمے کنز الایمان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اتنا بامعنی اور معنی خیز ترجمہ ہوتا ہے کہ سارے اعتراضات اس ترجمے میں خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ خواب نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رؤیا کا ترجمہ یہاں پہ
دیکھنا اور دکھاوا کیا ہے، اور ہم نے کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش میں۔ تو اب اگر رؤیا کا ترجمہ دکھاوا لے لیا جائے تو معراج پاک پر جس آیت کے ذریعہ اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا سر سے، اسی کو بیان فرمایا یہاں پہ۔ تو امام القاضی فرماتے ہیں کہ فسماہا رؤیا، تو اس آیت کریمہ میں اس خواب کو لفظ رؤیا کے ساتھ تعبیر کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ معراج پاک خواب میں ہوئی تھی۔ یہ ہے اعتراض ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ معراج شریف بیداری اور جگنے کے عالم میں نہیں بلکہ نیند اور خواب کے عالم میں ہوئی تھی۔ یہ تھا سوال، اب اس کا جواب پھر دیتے ہیں۔ قلنا، ہم اس بارے میں پھر یہ کہیں گے، قولو، اللہ جل شانہ کا یہ قول پاک کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی یہ اس کو رد کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مختصر سے حصے میں سیر کر دی۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس سے یہ اعتراض کرو کہ معراج نیند کے عالم میں تھی، تو ہم اس کے جواب میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کو پیش کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یردہ لانہ لا یقال فی النوم اسری۔ کہہ رہے ہیں آیت کریمہ خواب کے عالم میں معراج پاک کے ہونے کو رد کر دے رہی ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ نے فرمایا ہے اسرا، اور سیر یہ بیداری اور جسم کے صورت میں ہوا کرتی ہے، خواب میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں لفظ اسرا آیا ہوا ہے، لہذا لفظ اسرا سے یہ اعتراض کرنے والے دونوں کا اعتراض خود ختم ہو گیا ہے۔ نئی بات سمجھے آپ؟ سیر جو لفظ سیر جو استعمال کیا جاتا ہے یہ خواب میں نہیں، خواب کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ آدمی بیدار ہو، چل رہا ہو، تب کہیں گے کہ وہ سیر کر رہا ہے یا سیر کیا اس نے۔ پھر اس کا ایک اور بھی پہلو اس میں بیان فرمایا، وہ جو آیت کریمہ اوپر بیان فرمائی گئی کہ الا فتنۃ للناس، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ بڑا خوبصورت سا جواب ہے، کہتے ہیں وہ قول فتنۃ للناس یؤجد انها رؤیا عین واسراء بالشخص اذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به احد لان كل احد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في اقطار متباينة۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والے، تم نے جو اعتراض کیا تھا کہ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لفظ فتنة للناس یہ خود ہمارے قول کی دلیل بن رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ہمارے خیال کو، ہمارے نظریے کو۔ وہ سپورٹ یہ ہے کہ خواب میں دیکھی جانے والی چیزوں کو لوگ انکار نہیں کرتے، وہ لوگوں کے لیے آزمائش نہیں بنتی ہے۔ بیداری کے عالم میں جو چیز ہوتی ہے وہ آزمائش بنا کرتی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث آئے گی، اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے، کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هو فی بیتی تلک اللیلہ صلی العشاء الآخرہ ونام بیت فلما كان قبیل الفجر احبنا رسول اللہ فلما صلی الصبح وصلینا قال یا ام ہانی لقد صلیت معکم العشاء الآخرہ كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں حضور آرام فرما رہے تھے
اور وہیں سے رات کو تشریف لے گئے تھے، اور پھر صبح کو حضور نے واپس آ کر کے نماز فجر سے تھوڑا پہلے ان لوگوں کو بیدار فرمایا، اور بیدار فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امہانی، میں نے تمہارے ساتھ آخری عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ آخری عشاء مطلب جو ہم لوگ اپنی زبان میں عشاء بولتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کو بھی عشاء کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے تمہارے ساتھ آخری عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور پھر میں بیت المقدس بھی گیا تھا، اور وہاں گیا، اور پھر دیکھو ثم صلیت الغداۃ معکم، صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں، ام ہانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب بیت اللہ شریف کے قریب حتیم کے پاس پہنچے اور لوگوں کو بتایا کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے، تو بہت سارے جو ابھی نئے اسلام لائے تھے ان لوگوں نے بھی اس کا انکار کر دیا۔ کفار و مشرکین تو اپنی جگہ، جو ابھی نئے بہت سارے ایمان لائے تھے ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا کہ یہ امپاسبل چیز آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت پر آدمی چلتا رہے تو پہنچتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور پھر آیا بھی ہوں اور صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آزمائش تھی۔ تو امام قاضی فرماتے ہیں ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر معراج خواب کے واقعے کا نام ہوتا تو لوگوں کو انکار کی گنجائش تھی ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ خواب میں آدمی بہت ساری انہونی چیزیں بھی دیکھتا رہتا ہے، لیکن ان انہونی چیزوں کے بعد اگر کوئی اس کو بیان کرے تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ انکار تو وہاں تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باڈی کے ساتھ بیداری کے عالم میں وہاں گیا، میں نے یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، تب لوگوں نے انکار کیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ للناس جو آپ نے دعوے میں پیش کیا ہے نا، وہ تو ہمارے قول کی خود دلیل بن رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے ہم کو، کہ پتہ چلا کہ معراج پاک یہ خواب میں نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں اور جسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ بڑی پیاری دلیل ماشاءاللہ۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ کو کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہہ رہے ہیں کہ بعض مفسرین کا خیال اس پر یہ ہے کہ آیت کریمہ حدیبیہ کے وقت قصہ حدیبیہ میں حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بارے میں اتری ہے، معراج کے بارے میں نہیں ہوئی۔ حدیبیہ کا معاملہ کیا تھا؟ حدیبیہ کا قصہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے جب تشریف لے گئے تو کچھ دن کے بعد، کئی سال کے بعد غزوہ بنو مصطلق کے بعد صحابہ کرام نے بھی، حضور نے بھی خواب دیکھا کہ ہم احرام کی حالت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چلو طواف کرنے چلتے ہیں۔ تو 1500 صحابہ کرام وہاں سے احرام پہن کر کے اور اپنی ہدی قربانی کا جانور لے کر کے چلے۔ تو مکہ مکرمہ سے تھوڑے سے فاصلے پر حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ قیام نے فرمایا تو مکہ مکرمہ کے مشرکین و کفار کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے سختی کے ساتھ مزاحمت کی اور یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ سفارت کی گئی اور اس میں سہیل بن عمر بن عامری
انہوں نے پھر ایک سلوشن پیش کیا کہ ایسا ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہ کرو، آپ واپس چلے جاؤ، اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں، لیکن ہتھیار آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ تھی، اور پھر معاہدہ جو لکھا گیا، اس معاہدے میں کئی شقیں تھیں، لیکن ایک اتنی ایسی شق تھی جس کو دیکھ کر کے صحابہ کرام ضبط نہ کر سکے۔ چنانچہ اس میں یہ بھی تھا کہ یہ وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ صُلْحٌ عَشْرَةَ أَعْوَامٍ يَأْمُرُ بَعْضُهُم بَعْضًا، 10 سال کے لیے ہم صلح کر رہے ہیں کہ تاکہ ہر شخص امن و امان کے ساتھ رہے، اور عَلَىٰ أَنْ مَنْ أَتَاهُ مُسْلِمًا مِّنْهُمْ رَدِّهِ إِلَيْهِ وَمَنْ أَتَاهُمْ لَمْ رُدُّهُ إِلَيْهِ فَعَادَنَا ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر ہمارے یہاں کا کوئی آدمی، یعنی مکے کا کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ جائے تو آپ اس کو ہمیں واپس کر دیں گے، لیکن اگر آپ کے یہاں کا کوئی آدمی مرتد ہو کر کے اسلام چھوڑ کر کے ہمارے یہاں آئے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ جب یہ شق پیش کی گئی تو صحابہ کرام کے اوپر بڑی گران گزری، اسی کا ذکر یہاں فرمایا گیا ہے۔ فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی، لوگ فتنے میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ نبی، اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ عمر، میں بے شک اللہ کا نبی ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی دب کر کے صلح کیوں کی گئی تھی؟ اس کا جواب دیا ہے، جواب حضرت امام خفاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے۔ نصیب الرحمٰن واقعہ سے یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں ابھی بہت سارے مسلمان ایمان لا کر کے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، موجود تھے۔ اگر اس وقت اس صلح کے اوپر دستخط نہ کیا گیا ہوتا تو ان مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پتہ چلتا تو کہ مسلمان ہو چکا ہے تو پھر اس کو یا تو ٹارچر کرتے یا قتل کرتے۔ اس لیے ان مسلمانوں کی حفاظت کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر دستخط فرمائے۔ چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس بغیر عمرہ کے تشریف لے جا رہے تھے، ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک منزل پر قیام فرمایا تو اس پوری سورہ فتح شریف وہاں نازل ہوئی اللہ کے رسول پر، اور اس میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑی کلیئر قسم کی فتح عطا فرما دی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، فتح مبین آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، عمر یہ دیکھو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ اتاری ہے، اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو جس کو آپ نے پیش کیا ہے، ایک جواب تو دے چکے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی شخص ایسی انہونی بات کرے تو اس کا کوئی انکار کرنے والا نہیں، انکار تو بیداری کا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، جو بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ معراج کے تعلق سے نہیں اتری ہے، بلکہ صلح حدیبیہ کے وقت جو معاملہ پیش آیا تھا اور مسلمان آزمائش میں پڑ گئے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے۔ تو اگر اس وقت گزری ہے تو اس کا معراج سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اچھا، کہہ رہے کہ بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں اس میں آیا ہوا ہے کہ منامن، یعنی نیند کی حالت میں،
بعد میں اللہ کی بین النائم والاحلام، نیند اور بیداری کے عالم، جس کو اپنی زبان میں بولتے ہیں اونگھنا، اس صورت میں بعد حدیث میں آیا کہ نائم سو رہے تھے، اور پھر حضور کا ارشاد فرمانا کہ ثم استيقظت، پھر میں بیدار ہوا۔ اب یہ وہ لوگ اس کو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ میں نیند کے عالم میں تھا یا آنکھ کے عالم میں تھا، پھر میں بیدار ہوا۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ نیند کے بعد بیداری کی صورت ہی میں بولے جاتے ہیں۔ آدمی جب سوتا ہے جب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ دوسرا اعتراض تھا، اس کا جواب بہت شاندار دیا ہے۔ بڑی ایمان افروز کتاب ہے یہ، کہہ رہے ہیں کہ فلا حجۃ فیہ، اعتراض کرنے والے اگر تم اعتراض کر رہے ہو تو اس میں تمہاری کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم ہمارے اس قول کی تردید کر سکتے ہو کہ معراج پاک بیداری اور جسم کے عالم میں ہوئی ہے۔ تم جو دلیلیں دے رہے ہو نا، یہ دلیلیں کوئی بہت مضبوط دلیلیں نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ احتملوا ان اول وصول الملک الیہ وهو کان وهو نائم۔ میں خلاصہ بیان کروں، کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام فرما رہے تھے تو ممکن ہے کہ آپ پیر پھیلا کر کے آرام سے لیٹے ہوں اور آپ پر نیند کا اثر ظاہر ہو گیا، ایسا ممکن ہے۔ مگر جب فرشتے نے آپ کو بیدار کیا، ثم استيقظت، تو پھر میں بیدار ہو گیا۔ پھر جب بیدار ہو گیا تو بیداری کے عالم میں پھر فرشتہ مجھ کو لے کر کے چل رہا ہے۔ تو جتنی بھی تم صورتیں بیان کر رہے ہو نا، یہ نیند کا عالم اور بیداری کا ہونا، ہم اس کی تعویل کر کے تمہیں بتلا دے رہے ہیں۔ یہاں بے شک حضور آرام فرما رہے تھے، آپ کے اوپر نیند کا اثر تھا، مگر فرشتے نے جب آپ کو بیدار کیا تو فرماتے ہیں کہ ثم استيقظت، تو پھر میں بیدار ہو گیا۔ جب بیدار ہو گیا تو بیداری کے عالم میں پھر مجھ کو گھوڑے اس پر براق پر بیٹھایا گیا، پھر وہاں سے تمام سیر کرائی گئی، میں بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے پھر اس کے بعد پھر مجھ کو رفرف کے ذریعے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ سب سارا مسئلہ بیداری کے عالم میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فِي الْقِصَّةِ كُلِّهَا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر نائمن کا لفظ یہاں پہ استعمال فرمایا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ حضور پورے معراج کے واقعات میں سوتے ہی رہے، ایسی بات۔ پھر کہتے ہیں کہ استيقظت وأنا في المسجد الحرام فلعل قول استيقظ وأنا أصبحت أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ورڈ استيقظت معنی ہوتا ہے کہ میں بیدار ہوا، میں بیدار ہوا، کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استيقظت اصل میں عربی میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، تو کون سا لفظ کہاں کس معنی میں لے لیا جائے، تو کرے استيقظت معنی میں اصبحت کیا ہے، کیا مطلب کہ پھر معراج کے بعد جب میں تشریف لایا تو میں نے صبح کی، یا یہ کہ میں آیا، آنے کے بعد میں نے تھوڑا آرام کیا، آرام کرنے کے بعد پھر بیدار ہوا، یا یہ کہ میں صبح کے وقت آیا، تو کرے استيقظت معنی میں اصبحت ہوگا کہ میں نے صبح کی، رات میں گیا، واپس آیا، اور واپس جب آیا تو اس کے بعد تو میں نے مکے ہی میں صبح کی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَسْرَاهُ لَمْ يَكُنْ طُولَ لَيْلِهِ إِنَّمَا كَانَ فِي بَعْضِهِ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک پوری رات کا نہیں تھا، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ وقد يكون قول استيقظت وأنا في الحرام لما كان غمزه من عجائب ما طال من ملكوت السماوات والأرض وخامر باطنه من مشاهد الملأ الأعلى وما رأى من آيات به الكبرى فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو في الحرام۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بات کہ چونکہ استيقظت کا معنی بول رہے ہیں کہ استيقظت کا مطلب بیداری، اس کا ترجمہ جو یہ کہتے ہیں کہ استيقظت بولا جاتا ہے کہ آدمی جب نیند سے سو کر کے اٹھے تب، کہہ
مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ حضور جب چلے ہیں معراج میں براق پر تو عالم ملکوت کی ساری چیزیں مشاہدہ کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر عرش پر تشریف لے گئے. رب تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے دیکھا. اس کی بحث کل آئے گی, اگلے بیان میں آئے گی کہ اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. بڑی لمبی بحث اس کی ہے. تو رب کریم کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ فرمایا, جنت و دوزخ کو مشاہدہ فرمایا, عرش کو مشاہدہ فرمایا, سارے آسمانوں کو مشاہدہ فرمایا, انبیاء و مرسلین سے ملاقات فرمائی, اور اللہ تعالیٰ کے نو بنو قسم کے عجائبات دیکھے. تو حضور کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی تھی, ایک کیفیت, ایک اثر طاری ہو گیا تھا. جیسے میں مثال دینا چاہتا ہوں, حالانکہ مثال یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں ذہن میں قریب کرنے کے لیے بول رہا ہوں کہ آپ کہیں کوئی چیز, آپ چلو ناسا دیکھنے جاؤ, ناسا دیکھنے گئے آپ. اب آپ وہاں پہلے جو اندر گئے میوزیم میں آپ نے دیکھا سارے سامان رکھے ہوئے ہیں, کس طرح سے ان لوگوں نے راکٹ کو بنایا, اور پھر کیا وہ کیسے فلائی کیا, اور پھر اوپر گئے تو جب راکٹ چل رہا ہے تو اس میں آدمی کیسے اپنے وقت کو گزارتا ہے, ایکسرسائز کیسے کرتا ہے, سوتا کیسے ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں کی, یعنی ہر ایک منظر. پھر آپ نے باہر نکل کر کے دیکھا کہ یہ راکٹ گیا تھا ایسا ویسا, تو آپ کے دماغ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی, ایک اثر طاری ہو گیا, اور اس پہ آپ کافی دیر تک سوچتے رہے, مصروف رہے, اور ایک لطف ملتا رہا. پھر جب ڈرائیونگ شروع کی, نکلے چلے, اور کچھ دور آئے I-45 کے اوپر, تب جا کر کے آپ آہستہ 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 اپنی اصل حالت کے اوپر آئے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے مثال دیا ہے, لیکن اس مثال کو سیٹ اپ نہیں ہے اس کے ساتھ, ایک قریب ذہن کرنے کے لیے. تو حضور نے ملکوت کی سیر فرمائی اور گزرتے چلے جا رہے ہیں, تمام مشاہدات فرما رہے ہیں, طرح طرح کے عجائبات ہیں. تو حضور کے وجود پاک کے اوپر, آپ کے قلب انور کے اوپر ایک اثر طاری ہو گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, رب کریم کے دیدار, رب کریم کی سے گفتگو, یہ ایسا اثر ہے میاں کہ یہ جس کو لذت ملی وہی جانتا ہے, وہی جانتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جب واپس تشریف لائے تو آہستہ آہستہ جب یہ اثرات ظاہر ہوئے, اور پھر حضور بشری تقاضوں کے پیش نظر اب اپنی اصل حالت پر آئے, تو کہتے ہیں اس استیقظت, تو اب میں بیدار ہو گیا. بات سمجھائیں؟ تو اب یہ استیقظت معنی میں یہاں بیدار ہونے کے نہیں ہے. کیا مطلب, میرا وہ اثر ظاہر ہو گیا, میں نارملی اپنے اس پر آ چکا ہوں, نارمل پوزیشن پر آ چکا ہوں. یہ ایک اور اعتراض اسی یعنی کہ نیند میں معراج پر ایک دوسرا جواب دے رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اور ایک بات, تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا بیدار رہنا, آپ کی نیند, آپ کی بیدار رہنا, حقیقت میں یہ صرف لفظی باتیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جسم اقدس کے ساتھ جو معراج کرائی, تو آپ کا قلب مبارک مکمل حاضر تھا. اور یہ بھی سن لو کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ نیند میں تھی, یعنی کہتے کہ نہیں, جواب جو ہے نیچے اتر کر کے, اگر تم کہتے ہو کہ یہ نیند میں تھی تو یہ بھی کہیں گے, سن لو اس کو کان کھول کر کے, کیا کہ وَرُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ حَقٌّ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ. انبیاء کی نیند جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے, ان کی آنکھیں خالی بند رہتی ہیں, ان کا دل جگتا رہتا ہے. اب بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نیند کے عالم میں تھا, ہم مانتے ہیں چلو آنکھ بند تھی, ہم مانتے ہیں چلو آنکھ بند تھی, لیکن آپ کا قلب انور تو بیدار تھا. تو پھر تو بات آئی ہوئی کہ بیداری کے عالم میں معراج ہوئی ہے. لیکن اس کے پھر ہم بعد میں کہتے ہیں پھر کہ وقد مار بعض اصحاب الاشارات الى نحو هذا قال تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات لله تعالى ولا يصير هذا. کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس میں یہ باریکی نکالی ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک جو ہے وہ یعنی حضور کی چشمان مبارک آنکھ شریف اس لیے بند تھی کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار و رویت اور زیارت کے بعد یا یہ کہ رب کریم کی جو دیکھنے کی اور رب کریم کی بارگاہ میں حضوری کی جو ایک لذت ایک تڑپ تھی، اس تڑپ نے کسی اور طرف دیکھنے کے لیے اجازت ہی نہیں دی۔ دل رب کریم کی طرف مکمل مائل تھا، اسی لیے ارد و گرد کے کسی چیز کو آپ نے نظر انداز فرما دیا، اس پر نگاہ رکھی، تغمیز، چشم پوشی کرنا، آنکھیں بچا دیا۔ تو کہہ رہے کہ لیکن یہ بات پسند نہیں ہے، امام قاضی فرماتے ہیں بات پسند نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو جو بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں حضور نے جو انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ کہ اس لیے یہ بات ہماری یہ قاعدے کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات جو پہلے گزر چکے اسی کو یہاں پہ لوٹایا ہے انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو نیند سے تعبیر کیا جائے یہاں پہ اور نیند کی کیفیت بیداری کے عالم میں ہو تو کہہ رہے ہیں کہ وَيَقْوِيهِ قَوْلُهُ، اس قول کو یہ بات تقویت دیتی ہے جو عبد سندوں کی بحث کی گئی ہے کہ عبد ابن حمید جو امام سے روایت کی یہ باتیں سب اس میں ہیں، کیا کہ بینہ انا نائم، میں نیند کے درمیان تھا، اور فرمایا کہ کبھی فرمایا کہ مستجعون، میں چت لیٹا ہوا تھا۔ ایک روایت میں حضرت خطبہ کی روایت میں ہے کہ بینہ انا نائم فی الحطیم، میں حطیم میں سو رہا تھا، اور کبھی فرمایا کہ ہجر میں سو رہا تھا اور چت لیٹا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں بین النائم والاحزان، جگنے اور نیند کے درمیان تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فَيَقُولُ سُمِّيَ حَائِطَهُ بِالنَّوْمِ لِمَا كَانَتْ النَّائِمُ غَالِبًا وَوَضَعَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الذَّاتِ لِلنَّوْمِ، کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ سب بحثیں جو کی گئی یہاں پہ یہ سب اور اس طرح کے اور دوسری جو زیادتیاں کی واقعے میں راج بیان فرمایا گیا، جیسے آپ کا شکم پاک کو چاک کرنا، پھاڑنا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ قرب حضوری، کہہ رہے کہ یہ سب روایتیں حضرت شریک کی ہیں جو حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور فَهِيَ مُنْكَرَةٌ مِنْ رَوَائِتِهِ، ان روایتوں کو اصول کے اعتبار سے حدیث منکر کہا جاتا ہے، لہذا یہ سب صحت کے معیار پر نہیں پہنچتی ہے۔ اچھا سا کہہ رہے کہ شق البطن فی الاحادیث الصحیحۃ انما کان الصحیح صغرہ، کہ حضور کا شکم پاک کا چاک کیا جانا یہ حضور کے بچپن میں تھا۔ اصل میں یہاں پہ اختلاف روایت ہوئی ہے، اختلاف روایت یہ ہے کہ حضور کا شکم انور کب چاک کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لے جانے لگے تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو زمزم شریف کے پاس لے جا کر کے آپ کا سینہ مبارک چاک فرمایا، چاک فرمانے کے بعد اس میں سے قلب انور کو نکالا، اس کو دھلا اور پھر اندر رکھ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے کئی واقعات بیان فرمائے گئے، اور جیسا کہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں محدثین کی حضور کا قلب انور 4 بار سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا ہے، کھولا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضور کا سینہ مبارکہ صرف ایک بار چاک کیا گیا خالی بس۔ وہ کیا؟ بچپن میں ہوئی جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ تشریف فرما تھے اور بکری چلا رہے تھے، اس وقت آپ کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ قال فی الحدیث قبل ان یبعث، اور یہ سب چیزیں حدیث یہ جو سینے کا چاک ہونا وغیرہ یہ حضور کی بعثت سے پہلے یعنی اعلان نبوت
اور والاسراء باجماع کان بعد المبعث، اور معراج مبارکہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد ہے، اس پر ساری امت کا اتفاق اور امام محدثین کا اتفاق ہے۔ تو جو بچپن میں آپ کا سیر وار کا چاک دیا گیا وہ اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے، اور معراج پاک اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے آگے بات آ رہی ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ اور ایک اعتراض ہوتا ہے ان کی طرف سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور کے بدن پاک کو بستر انور سے غائب نہیں پایا، گم نہیں پایا۔ تو اب اگر معلومات نہیں ہے تو آدمی فوراً قائل ہو جائے گا کہ جب ام المومنین کی روایت اس سلسلے میں ایسی آ گئی کہ میں نے حضور کے جسم انور کو ان کے بستر سے غائب نہیں پایا، تو یہ کہنا کہ حضور کی معراج پاک جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ثابت نہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہم دے رہے ہیں، اور بڑا تفصیلی جواب، غور سنیے گا، سوال سمجھا گیا سمجھا گیا کہ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ، کہ میں نے حضور کے جسم انور کو بستر پاک سے غائب پایا ہی نہیں، حضور موجود تھے وہاں پہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب سنو، کہہ رہے ہیں کہ فعائشہ لم تحدث بیان مشاہدۃ، حضرت سیدہ عائشہ اپنا مشاہدہ نہیں بیان کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ لأنہا لم تکن حینئذ زوجہ ولا فی سن من یضبط ولعلها لم تکن ولدت بعد الخلاف۔ کہہ رہے ہیں کہ سنو، پہلی بات کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حضور کے عقد مبارک میں نکاح شریف میں آئی ہی نہیں تھی، پہلا جواب۔ تو جب آئی نہیں تھی تو یہ کہنا کہ میں حضور کے بدن پاک کو ان کے بستر انور سے غائب پایا ہی نہیں، ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ ہو چکی ہے کہ معراج شریف اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے عقد مبارک میں ہجرت کے بعد آئی ہے، معراج ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور اس پر آپ کا یہ فرمانا کہ میں نے حضور کے بدن انور کو غائب پایا ہی نہیں، کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ ولا فی سن من یضبط، دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی پیدائش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اسی میں اختلاف ہے، اور اگر پیدائش ہو بھی گئی تھی تو کیا وہ اس عمر کی کو پہنچ چکی تھی کہ جو بچہ کسی چیز کو سن کر کے ذہن میں قاعدے کے ساتھ مکمل طریقے میں محفوظ رکھ سکتا ہے، کیا اس عمر کو پہنچ چکی تھی؟ یہ بھی ثابت نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّهَا لَمْ تَكُنْ وُلِدَتْ، ہو سکتا ہے اس وقت پیدائش ہی نہ ہوئی۔ تین باتیں بیان کی، اس ایک اعتراض کے جواب میں تین جواب دیے۔ اعتراض صرف اتنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ما فقدت جسد رسول اللہ، میں نے بستر سے حضور کے جسم انور کو غائب نہیں پایا۔ تو تین جواب دیا اس کا۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ حضور کے نکاح شریف میں نہیں آئی تھی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پیدا ہوئی تھی کہ نہیں پیدا ہوئی تھی، اگر پیدا ہوئی بھی تھی تو کیا اس عمر کو پہنچ چکی تھی کہ بچے جب کسی چیز کو سنے اور محفوظ رکھ لیتے ہیں دماغ میں، اس منزل کو نہیں پہنچی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کی ولادت پاک ہوئی ہی نہ، کہہ رہی اس وجہ سے فَإِنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَلَى قَوْلِ الزُّهْرِي، حضرت امام زہری کے قول پر ایک قول یہ ہے کہ
اسلام کی ابتدا جب ہوئی ہے، یعنی اعلان نبوت کے کلوزلی معراج شریف ہوئی ہے، پہلا قول یہ ہے، امام زہری فرماتے ہیں۔ تو اعلان نبوت کب کیا حضور نے؟ 40 سال کی عمر مبارکہ میں۔ تو امام زہری کے قول پر یہ ہے کہ 40 سال کے بعد قریب ہی کہیں معراج پاک ہوئی ہے، ایک قول۔ ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، اور جن لوگوں نے امام زہری کے اس قول کی موافقت کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اعلان نبوت کے 1.5 سال کی بات ہوئی ہے۔ دوسرا قول کہہ رہے ہیں وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِي الْحِجْرَةِ بِنْتُ نَحْوَ 8 أعوام، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے وقت میں 8 سال کی تھیں، 8 سال کی تھی۔ اب جوڑ لو، اگر 1.5 سال مان لیا جائے تو 40 سال کی عمر مبارکہ میں اعلان نبوت، 42ویں سال کے آدھے پر معراج پاک۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہجرت کے وقت جو ہے عمر پاک 8 سال، اور ہجرت جو ہوئی ہے وہ اعلان نبوت کے 12 یا 13 سال کے بعد ہوئی ہے، تو پیدائش ثابت ہی نہیں۔ ذرا سا علمی گفتگو ہے، تھوڑا سا یاد رکھیں کہ علمی گفتگو سن لیا کرو۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید پیدائش ہوئی نہ ہو۔ اچھا، ایک دوسرا قول نقل کیا اس میں کہ وَقَدْ قِيلَ كَانَ الْإِسْرَاءُ ل5 قبل الْهِجْرَةِ، پہلے والے قول میں کیا تھا کہ اعلان نبوت کے 1.5 سال بعد، ابھی کہتے ہیں کہ ہجرت کے 5 سال پہلے۔ ایک قول دوسرا نقل کیا، کہہ رہے ہیں کہ وَقِيلَ قبل الْهِجْرَةِ بِعَامٍ، اور ایک قول یہ بھی کہ ہجرت سے 1 سال پہلے۔ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ ل5، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کو 5 سال مانا جائے، کہ ہجرت سے 5 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پاک ہوئی ہے۔ کتنے قول نقل کیے؟ اچھا صاحب، کہہ رہے ہیں کہ اس میں دلیلیں تو بہت لمبی، اس لیے ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ نُشَاهِدْ ذَلِكَ عَائِشَةُ ضَلَّ أَنَّهَا حَدَّثَتْ بِذَلِكَ عَنْ غَيْرِهَا فَلَمْ يُرَجِّحْ خَبْرَهَا عَلَى خَبْرِ غَيْرِهَا۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا مشاہدہ نہیں بیان کر رہی ہیں بلکہ سنی سنائی باتیں بیان کر رہی ہیں، تو ایسی صورت میں ہم ان حدیثوں کو ترجیح دیں گے، پریفر کریں گے جو جن حدیثوں میں یہ واقعات سیکوینس کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں، اور یہ ان راویوں سے بیان کیے گئے ہیں جو روایتیں خود ان کے ذریعہ۔ اب دوسرے کی سنی ہوئی بات اور خود ایک شخص کا مشاہدہ، میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ والاحادیث الاخر اثبت لسنا معنی حدیث ام ہانی وما ذکرت فی خدیجہ وایضا، کہہ رہے ہیں کہ ام ہانی کی حدیث ہم بیان کریں گے، لیکن ام ہانی کی حدیث وہ نہیں جس میں حضرت خدیجہ کا ذکر ہے، وہ نہیں جو میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھ کر کے بیان کیا نہیں کہ سیدہ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں کہ ما اوصی رسول اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی وہ صورت میں کہ میرے گھر میں رات کو آرام فرما رہے تھے، وہ عشاء کی نماز پڑھ لیا تھا اور حضور نے وہاں آرام فرمایا، تو صبح سے پہلے پھر حضور نے ہم کو جگایا، جگانے کے بعد صبح کی نماز پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، تو حضور فرماتے ہیں ام ہانی میں نے تمہارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے کما رائی تو بحاضر ہو جا، اور اس کے بعد پھر میں نے اس وادی میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، پھر بیت المقدس گیا میں، پھر فصلیت فیہ ثم صلیت، تو میں نے اس میں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اب دیکھو میں تمہارے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ھذا بین فی انہ بجسمہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی معراج پاک جسم شریف سے ہوئی ہے۔ جو لوگ بعد میں آئیں ان سمجھ میں نہیں آئے گا بحث کیا چل رہی ہے، شروع میں بیٹھے تو وہی لوگ سمجھ پائیں گے اس بحث کو۔ اچھا، اخیر کی گفتگو چل رہی ہے اب یہاں پہ۔ وَأَيْضًا
فقد روی فی حدیث عائشہ ما فقط ولم يدخل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بالمدینہ وكل هذا يوهنه بل الذي يدل عليه صحیح القول انها بجسده. تو کہہ رہے ہیں کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شب زفاف گزاری ہے، آپ کو اپنے پاس قربت کا موقع دیا تھا، فرمایا ہے یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوا ہے. تو معراج کا واقعہ مکے کا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی بارگاہ میں قربت کا معاملہ مدینہ منورہ کا ہے. تو سیدہ عائشہ کی ساری روایتیں خود بخود آٹومیٹکلی کمزور ہو جا رہی ہیں، لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا، ایک اور پوائنٹ نکالا ہے اسی حدیث سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، کہہ رہے ہیں کہ بل الذي يدل عليه صحيح قولها انه بجسده لانكارها ان تكون رؤياه لربه رؤيا عين ولو كانت عندها مناما لم تنكره، کہ اللہ جل تبارک تعالیٰ کا آنکھوں سے دیکھنا، جو اگلی بحث میں آئے گا، پوری حدیث ابھی بیان کر دوں. اصل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ ان سے پوچھا گیا یا ام المؤمنین هل رأى محمد ربه فقالت لقد طف شعری مما قلت. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ام المؤمنین آپ یہ فرمائیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ تو نے وہ بات کہی جس سے میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو اس حدیث کو لے کر کے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث یعنی حضور کی معراج پاک خواب کی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمانا کہ تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی آنکھ سے دیکھنے کا قول کرے، تب جا کر کے یہ بات ثابت ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ آنکھ سے دیکھنے پر تب انکار کی گنجائش نکلتی ہے، اور جب آنکھ سے نہ دیکھنے کی بات ہو، خواب کے دیکھنے کی بات ہو، تو انکار کی گنجائش نہیں ہے. یہ شروع بتلایا نہیں کہ آدمی خواب میں تو کیا سے کیا دیکھ لیتا ہے صاحب، یہاں بستر پر لیٹا ہوا تو آپ کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے، بیت المقدس سے پہنچا ہوا ہے صاحب، مدینہ منورہ کی آدمی دے رہا ہے، اب بستر پر لیٹا ہوا ہے. تب اگر کوئی سمجھ کے کہے کہ آج رات میں نے 5 طواف کیے ہیں، تو کوئی انکار کرے گا؟ انکار اس سے کرے کہ جھوٹ بول رہا ہے تو اپنے گھر میں تھا، گیا بھی نہیں ہے. وہ بولے نہیں یار میں نے خواب میں دیکھا. اب خواب میں دیکھا تو یہ کوئی انکار کر لے، 10 کیا 50 طواف کر لے تو وہی بیان کیا. کہہ رہے کہ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَقَدْ جَعَلَ مَا رَآهُ لِلْقَلْبِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُؤْيَا نَوْمٍ وَوَحْيٍ لَا مُشَاهَدَةُ عَيْنٍ وَحِسٍّ. کہہ رہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ ما كذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا دل نے نہ جھٹلایا. تو اگر کوئی شخص اس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ دعویٰ کرے کہ اس سے آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ دل سے دیکھنا مراد ہے، اور جب دل سے دیکھنا مراد ہے تو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ بات نیند کی ہے، نیند کی نہیں ہے. یہ اعتراض، یہ آخری اعتراض، اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ قلنا، ہم کہیں گے جس آیت کریمہ کو تم نے پیش کیا نا، اس کے مقابل میں ہم یہ کہیں گے. تب کیا کہیں گے؟ ما زاغ البصر وما طغى، یعنی آنکھ نہ پھری نہ حد سے بڑھی. کہہ رہے ہیں کہ تو فقد اضاف الامر للبصر
وقد قال اہل التفسیر فی هذا فی قوله تعالی بعد قال نورا اي لم يوهم القلب العين غیر الحقیقت بل صدق رؤیتها وقیل ما انکر قلبه ما رأت عینه. کہہ رہے ہیں کہ جب تم یہ بات پیش کرو گے نا تو اس قول پر ہم یہ قول پیش کریں گے. کیا ہے وہ قول پاک کی ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ پھری نہ حد سے بڑھی. تو آنکھ نہ پھری نہ حد سے بڑھی یہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب ریالٹی میں کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہو. حقیقت میں کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہو تب بولیں گے کیا وہ دیکھو اس دیکھ رہا تھا نا، ایسا ماہ تھا دیکھنے میں کہ اس کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہو رہی تھی، تب بولتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں قرآن نے فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک نے جو دیکھا تو آنکھ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آنکھ حد سے نہ بڑھی. بالکل رویت باری تعالیٰ یعنی اللہ جل شانہ کے دیدار میں محویت کے عالم یہ تھا کہ محو ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بھی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ آنکھ سے دیکھنا تھا، اور جب آنکھ سے دیکھنا ثابت ہو گیا تو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ معراج پاک خواب کی نہیں بلکہ بیداری کی تھی اور جسم کے ساتھ تھی. یہ ساری دلیلیں دی ہیں. تو یہ بحث تھی یہی کہ جن حضرات نے قول کیا ہے کہ یہ معراج پاک منامی تھی، خواب کی تھی، نہیں خواب کی نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج پاک بیداری کے عالم میں اور جسم انور کے ساتھ، جسم اقہار کے ساتھ. یہ فصل ہی مکمل ہو گئی. اگلے ویک اس پر بحث کریں گے یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے. اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے انشاءاللہ. اگر آپ تشریف لائیں گے تو سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے، اور جو کچھ میں نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. الہ العالمین حدیث پاک کے اندر ہمیں حضور سے محبت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے اسوہ کریمہ پر چلنا آسان سے آسان کرنا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قلب و نظر ہے ساتھ، اکیلا